جیسے چہرہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا کلین نیٹ لگ رہا ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو بھی سمجھیں کہ وہ مسجد ہے، اور مسجد میں تو گندے پاؤں سے نہیں جاتے، تو اس کو بھی دماغ کو بھی نیٹ اینڈ کلین رکھیں. اور کوئی نیگیٹو تھاٹ اگر آئے تو جلدی سے کوشش کریں کہ 4Ds کے ذریعے 4Rs کے ذریعے اس کو جلدی سے، کیونکہ جب ایک دفعہ بدھا چل رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ایک ندی سے ان کا گزر ہوا اور ان کو پیاس لگی، تو وہ کیونکہ وہاں سے ایک گڈھا گزر گیا، یہ وہ والا گڈھا جو گڈھے تے نہ چڑھ دی گڈی تے نہ چڑھ دی، یہ وہ والا گڈھا وہاں سے گزر گیا، تو پانی جو تھا وہ سارا ہو گیا گدلا. تو ان کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے شاگرد کو کہا کہ مجھے پانی پلا دو، مگر پانی تو تھا گدلا ڈسٹ مڈی. تو پھر انہوں نے تب تک انتظار کیا، شیراز بھائی بدھا صاحب نے تب تک پانی نہیں پیا جب تک کہ جو سارا مڈ تھا، جو کیچڑ تھا، وہ بیس میں جب بیٹھ گیا تو پھر صاف پانی پیا، کیونکہ پانی تو پھر صاف تھا، مگر جب اس میں کیچڑ آ گیا، آمیزش ہو گئی، تو پھر وہ پیا نہیں جا سکتا. تو اس بات کا آپ سے کیا تعلق؟ یعنی جب وہی بندہ جب اس کے دماغ میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو اس کی حالت وہ ہوتی ہے کہ صاف پانی مٹیالہ گندا ہو جاتا ہے. پر جب آپ کو یہ آ جاتا ہے کہ ویٹ کریں، ویٹ فوراً ریئیکٹ نہ کریں، ویٹ کریں، تو ویٹ کرنے سے پانی پھر ایک دفعہ پینے کے لائق ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہمیں کوئی نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو اگر ہم ویٹ لانگ انف کریں تو پھر ہم ٹھیک ہو جائے گا، ذہن ٹھیک ہو جائے گا، پراگندہ ذہن پھر ٹھیک ہو جائے گا. ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ڈونٹ فالو می آئی ایم آلسو لاسٹ. گواچی گاں میں بھی گواچی گاں، میرے پیچھے نہ لگنا، یہ مطلب ہے اس کا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سکلز کو ہون کریں، HONE ہون کریں، پالش کریں، اور سکلز وہ پالش کریں. مثلا کئی لوگ ہیں وہ اس چیز کے بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ بیڈ بچھا ہوا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بیڈ پہ بندہ سویا ہوا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے، مگر جب آپ چادر ہٹائیں تو پتہ چلے کہ وہاں پہ بندہ ہے ہی نہیں. وہ اس چیز کی سکل آ گئی اس کو، وہ ایسی سکلز ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ تو ایسی سکلز کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، مگر وہ دروازے اور کھڑکیوں میں سے گزر جاتے ہیں، کوئی دروازے ہی نہیں ان کو روک سکتے. دے آر لائک ہوڈینی. ہوڈینی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہوڈینی ایک میجیشین تھا، آپ کبھی پڑھیے گا. ہاں، ایلوژنسٹ تھا ہوڈینی. ہم نے اپنی سکلز ڈیولپ کہاں کرنی ہوتی ہیں؟ جب وہ سکلز پریکٹس کرنے کا موقع دیا جا رہا ہو، کوئی سکھا رہا ہو، یا جب وہ وقت گزر جائے تو پھر. یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کہ کل کرے سو آج کریں، ابھی کریں، اور آج کی نہیں بلکہ ابھی کریں تو اچھا کام. تو یہ سکلز جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں یہ اگر اہم ہے. گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے، اور گول وہ ہونا چاہیے جو WIG گول ہو. پتہ ہے نا آپ کو WIG گول کا؟ وائلڈلی امپورٹنٹ، یعنی دا موسٹ امپورٹنٹ گول. اگر وہ پورا ہوا ہے تو سب کچھ ملا ہے، اگر وہ نہیں پورا ہوا باقی جو بھی ہوا سب کھو کھاتے میں چلا گیا. ریکوری کے 3 حصے. نمبر 1 ڈرگز نہ کرنا، نمبر 2 بیہیویئر اچھا رکھنا، نمبر 3 روٹینز اپنی ٹھیک رکھنا. یہ اس کے 3 حصے ہیں. روٹینز گڈ، نو ڈرگز اینڈ بیہیویئر گڈ. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ گول کیا ہے. کیا ہے بھائی آپ کا گول؟ وائلڈلی امپورٹنٹ گول ریکوری ہے. اب ریکوری حاصل کرنے کے لیے مثال ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ریکوری جو ہے سمٹ کی طرح ہے. سمٹ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو. سپوز
تو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آدھے راستے میں اگر کوئی اور چیز آ جائے اور بڑا اچھا کوئی لگے کہ یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے اور اس کو چھوڑ کے ہم ادھر چل پڑیں, تو پھر ہم وہاں پہنچیں گے تو نہیں. پھر تو آپ جیسے سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے, 99 پہ پہنچے اور پھر کر کے نیچے آئے. تو اب آپ صحیح جا رہے ہیں منزل کی طرف, اور منزل آپ کی ریکوری ہے, یہ آپ کا گول. اور یہ وہ گول نہیں ہے جو گول مول ہو, یہ بڑا کلیئر گول ہے. ایک تو چلیں اس میں سے آپ نے پک کر لیا کہ آپ کے لیے گول پرسسٹنس کیا چیز ہوتی ہے, یعنی چھوڑنا نہیں ہے. وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, یعنی کہ قیام کا وقت تھا اور وہ سجدوں میں گر گئے, یعنی کہ اصل کام کو چھوڑ کے. یہ جو بیماری ہے آپ کی یہ کون سی ہے؟ کننگ اینڈ مکار اور عیا. یہ آپ کو ایک اتنا اچھا مقصد دیتی ہے کہ یہ بڑا مقصد جو ہے اس کو میں فالو کروں گا تو پھر میں بچوں گا. ارے بھائی پہلے جو ہے اس کو تو کر لو پورا, جس کام کے لیے آئے پہلے اس کو تو سر انجام اس کو یعنی اینڈ تک پہنچا لو. تو یہ ذرا آپ نے سوچنا ہے کہ جو بھی آپ کی پریزنٹ سچویشن ہے یہاں تک پہنچے کیوں اور اس سے نکلنا کیسے. میٹا کوگنیشن, سوچوں کے بارے میں سوچنا, کیونکہ کچھ لوگوں کی سوچیں بڑی منفی ہوتی ہیں اور وہ 7 قسم کی منفی سوچیں ہو سکتی ہیں. 7 نیگیٹو تھاٹس دیٹ آر آلسو کالڈ, مگر جو گزشتہ جو ٹائمز ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے, وہ کچھ اور کہانی بتا رہے ہیں اور وہ بڑی تکلیف. اچھا وہ بھی آج ہی بڑا اچھا آپ نے کہا ہے. دیکھیں یہ جو ہم یہاں کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماری یعنی ڈرگ ایڈکشن ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈیزیز ہے. کبھی بندہ دوبارہ اس میں آ جاتا ہے اور کبھی وہ رک جاتی ہے, ریمیشن میں چلی جاتی ہے, رک جاتی ہے. اچھا یہ واحد ڈیزیز ایسی نہیں ہے, کینسر کی ڈیزیز بھی ایسی ہے جو جان لیوا ہے, یہ بھی جان لیوا ڈیزیز. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں سے سکلز سیکھ کے جو ریمیشن ہے یعنی نہ کرنا ڈرگز اور سوبر رہنا, جیسے میں نے بتایا نا 3 حصے ہیں ریکوری کے, یعنی ڈرگز نہ کرنا, بیہیویئر اچھا رکھنا اور روٹینز ٹھیک رکھنا. یہ ہے ریمیشن میں, بیماری ریمیشن میں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیزن چل رہا ہے نا مارچ کا اور اس طرح کے جو سیزنز ہوتے ہیں ان میں جو برین ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا سچ ایز موڈ ڈس آرڈر, اسکیزوفرینیا, یہ تھوڑا ایسے پنگرتے ہیں, بلوم کرتے ہیں, دیٹس رائٹ ورڈ, بلوم کرتے ہیں. سو ایسے دنوں میں اور بھی زیادہ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کیونکہ سیزنل ایفیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں. جب بہار آئی تو خزاں کی طرف چل نکلا. بھئی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ڈرگز نہ کریں. اگر ڈرگز کر لیں تو پھر کام خراب ہے. 1 یہ پہلا سٹیپ کیا ہے ریکوری کا, ریکوری حاصل کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ڈرگز نہیں کرنی. اس کے لیے 4 طریقے ہیں, وہ تو ہیں ہی, مگر بنیادی طور پہ سلپری, فرینڈ سے دور, پلیسز سے دور. اگر ڈرگز ہو گئیں تو پھر سے سمجھیں کہ کام گنتی پھر سے شروع ہو گئی. 1 نمبر 2 آگے میڈیکیشن, کہ میڈیکیشن جاری رکھیں. تو آپ لوگوں نے ان سکلز میں سے چوز اینڈ پک کرنا ہے. سو یہ جو سکلز ہیں ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے موسٹ افیکٹو امپورٹنٹ سکلز کون سی ہیں جو آپ کی ان سکلز میں, یعنی کہ جو مہارت ہے جو آپ کو ان چیزوں میں, جس میں آپ جتنے جتنے بہتر ہوتے جائیں گے اتنا آپ ریکوری کے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کے لیے آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے ایموشنل, ہائیلی ایموشنل پرسن. جو سٹیمولس ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ کو پرووک کرتی ہے, جو کوئی چیز آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے, سوئچ کرتی ہے, کوئی ایسا کام جو ہے
اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رسپانس. یہ جو سٹیمولس ہوتا ہے اور جو آپ کا جواب ہوتا ہے اس میں ایک گیپ ہوتا ہے. اگر آپ اس گیپ کو بڑھا لیں, تھوڑا سوچ بچار کر لیں, تو آپ کا جو رسپانس ہوگا وہ بہتر ہوگا. اور اگر آپ فوراً جواب دیں گے تو وہ ریئیکٹیو اپروچ ہو جائے گی, ریئیکشن ہو جائے گا, اور اس میں خرابی آتی ہے. تو جب بھی کوئی چیز آپ کو تنگ کرے, پرووک کرے, تھوڑا سا اس پہ سوچ بچار کریں. اور بیسٹ یہ ہے کہ سلیپ اوور اٹ, سو جائیں, اور اگلے دن اس پہ سوچیں کہ میں نے کیا فیصلہ لینا ہے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کو بولتے ہیں رسپانس کو انہیبٹ کرنا. دیر از اے گیپ بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس. If you think in that gap, within that gap, you can make better decision. کیونکہ جو stimulus ہے اور جو response ہے اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. اس کو آپ consequence بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ reward بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی اچھا نتیجہ نکلے تو آپ اس کو کیا کہہ دیں؟ ریوارڈ. اور اگر برا نکلے تو اس کو کوئی کانسیکوینس کہہ دیں. ڈیلیڈ کر لیں, کہتے ہیں فوراً مزہ مل جائے, فوراً گریٹیفیکیشن مینز مزہ. تو یہ جو ہے نا, آپ جتنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنا سیکھیں گے اتنا آپ کی طاقت اس معاملے میں بہتر ہو جائے گی. تھوڑا جا لارا, وہ سیکنڈ کیا, سیکنڈ ڈی, ڈیلے ڈیلے ڈیلے. سیلف مانیٹرنگ یار سیلف ایویڈنٹ ہے. مثلاً جرنلنگ کیسی ہے؟ اگر کوئی جرنلنگ کرے, کوئی اپنا لکھے کہ مجھ کیا سوچیں آ رہی ہیں, میں کیا فیل. ایک تو انوینٹری ہے نا, مورل انوینٹری, وہی کھاتا اگر لکھیں کہ یہ ہوا, میرے آنے سے پہلے یہ ہوا, پھر اس سے پیچھے جنوری میں یہ ہوا, دسمبر میں, نومبر میں, 22, ایسے. ایک تو یہ سیلف مانیٹرنگ ہے. ایک ہے ڈے ٹو ڈے سیلف مانیٹرنگ. اس کے لیے جیسے سکور کارڈ ہوتا ہے, یا وہ ایک سکور بورڈ, تو اس طرح کا سکور بورڈ بنائیں کہ آج میں نے دن کیسے گزارنا ہے, اور پھر مانیٹر کریں کہ آپ اس کے کتنے قریب ہیں. یہ تو آج کے لیے ہے, اور گزشتہ دیکھتے رہیں کہ پر ڈے, 1 day at a time. تو صبح اٹھ کے پلاننگ از دی بریکفاسٹ آف دی چیمپئنس. پلاننگ از دی بریکفاسٹ آف دی چیمپئنس, اینڈ فیڈ بیک از دی ڈنر آف دی چیمپئنس.